لیکن ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپریل کا اقدام کر کے آپ نے خان صاحب میں آکسیجن بھر دی ہے، ان کی مقبولیت عروج پر ہے، معیشت آپ وینٹیلیٹر پر لے آئے ہیں، جواب دے کون ہے؟ دیکھیں میں تو کوئی معاشی امور کا ماہر نہیں ہوں کہ جس مقبولیت کے وہ دعوے کر رہے ہیں یہ تو پتہ چلے گا نا جب رزلٹس ہیں. یہ تو بیٹھ کے اس سے پہلے کہتے تھے کہ پوری قوم ان کے تو ساتھ پتہ چلنے دینا، جائیں عوام میں. آپ کون ہوتی ہیں یہ بات کہنے والی؟ دیکھیں بات ایسی بات نہ کریں، ایسی بات نہ کہیے. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بات یہ کہ یہی بات جب عمران خان صاحب کو کہتے تھے میں جواب دوں کہتے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگلے 5 سال بھی میرے ہیں، اس کو سائیں کھڑے تھے پیچھے. تو بات یہ کہ معیشت سب سے بڑا چیلنج ہے. اور مجھے زیادہ نہیں پتا، مجھے تو اس بات کا پتہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ جی لوگوں کی طاقت پیچھے ہو تو آپ پچھلا، بھائی آپ کو ایک موقع ملا، آپ نے ماضی کی 2 حکومتوں کو ٹارگٹ کیا، 3.5 سال ملے اور قوم کو بتایا گیا کہ ہم یہ قرضے لا کے اس پہ عیاشی کرتے رہے، قرضوں پہ کمیشن بنا، پھر قرضوں کی تعداد 73 سال سے دگنی ہو گئی ان کے دور میں. اب یہ معاملہ آگے کی طرف کیوں نہیں چل رہا؟ دیکھیں ہر پارٹی کے اندر ماضی میں ہم دیکھا کرتے تھے کچھ نہ کچھ. یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ مفتاح ہو، اسحاق ڈار ہو، شوکت ترین ہو، ڈاکٹر حفیظ ہو، اشتیاق حسین ہو، عشرت حسین ہو، میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں، یہ ایک دوسرے کو یاد ہے نا شوکت ترین صاحب جب آئے تھے انہوں نے کہا حفیظ شیخ نے بیڑا ہی غرق کر دیا. غلط شرائط پر گیا. انہوں نے کہا جی کہ وہ اسد عمر کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، وہ بیچارہ حماد اظہر بھی ہمارا آیا مہینے کے لیے، اسے بھی فارغ کر دیا. ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا. اور خان صاحب نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے حکومت ملنے والی ہے، چونکہ انہیں دھکا دے کے بٹھا دیا گیا اوپر. بات یہ کہ ان میں ادراک ہی نہیں ہے اس بات کا، اس لیے کہ ان کی اپنی معیشت چل رہی ہے، لوگوں کی معیشت نہیں چل رہی، لوگوں کا چولہا نہیں جل رہا. ان کے سرمایہ میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. اور بات یہ کہ ان پولیٹیکل پارٹیز ان کے ذرا منشور اٹھا کے دیکھیں. میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں جب یہ حکومتوں میں آتے ہیں نا، انہوں نے اپنے منشور بھی نہیں پڑے ہوتے کہ ہم کیا ووٹ لے کے آئے ہیں. اور اس وقت جو صورتحال ہے بار بار کہ جی فلانے کی چھڑی چل گئی، فلانے کی چھڑی چل گئی، بھائی اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں یہاں تک ملک ایسے نہیں پہنچا کسی ایک حکومت. اور میں آپ کو جو پوائنٹ کی بات ہے کہ 2017 پاناما لیکس سے پہلے آپ ذرا داد و شمار اٹھا کے دیکھیں وہ پاناما لیکس کیوں آئی تھی. یہاں پر بیٹھ کے ہمارے فاضل دوست کہا کرتے تھے کہ صرف ایک آدمی کو سزا دینے کے لیے شرم آنی چاہیے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. جنہوں نے ملک کی معیشت کے ساتھ کھیل کھیلا، ملک کو اس نیچ پہ لا کے کھڑا کیا. اور وہ کہاں گئے سارے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاستدان نہیں تھے جنہوں نے بیٹھ کے وہ کھیل کھیلا. اور اعلی کار کون بنے؟ جو کورٹس میں جا کے مدعی بنے اس کیس کے. اس ملک کو اس نیچ پہ پہنچانے کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں، ان کے گرد بھی قانون کا شکنجہ کسا جانا چاہیے. اس لیے کہ انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق بھی کیا، انہوں نے سیاست کا بیڑا غرق بھی کیا، انہوں نے گورننس کا بیڑا غرق بھی کیا، اور انہوں نے اداروں کا بیڑا غرق بھی کیا. ان کی ساکھ ختم. ایسی صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں ایاز صاحب ڈار اور مفتاح صاحب بھی آپس میں الجھ رہے ہیں، جس کا ذکر کابینہ میٹنگز میں ڈار صاحب کر چکے ہیں، برہمی کا اظہار کر چکے ہیں. معیشت کس طرف جا رہی ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے یہ 2 علیحدہ موضوع نہیں ہیں، ایک ہی موضوع ہے. ناکارہ اور کمزور سیاست اور حکمرانی کی وجہ سے ہمارے اکنامک حالات اور زیادہ خراب ہوئے. دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ اس سے پہلے تھا. بھائی 2-3 بیسک فگرز ہیں کہ فیبروری مارچ میں آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز کیا تھے، آج کیا ہیں، ایکسپورٹس کیا تھے، آج کیا ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ کہاں جا رہا تھا وہ ہے، ٹیکس بیس کتنا تھا اور اب کتنا، صاف آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، کسی کی یہاں پہ تعریف وغیرہ مقصود نہیں ہے، پر آپ نے یہ سارا خراب جو ہے وہ سارا کچھ کر دیا ہے. آپ کیسے ٹھیک کریں گے اس کو؟ دیکھیے آپ جب تک بھٹو صاحب نے 71 کی جنگ کے بعد پاکستان سنبھالا، وہ اس لیے سنبھال سکے تھے کہ پیچھے عوام کی طاقت تھی، وہ فیصلے کر سکتے تھے. ان کے پیچھے کون ہے؟ اس گورنمنٹ میں 12 میں کہہ چکا ہوں، سوائے ایک وزیر کے کسی اور کی شکل آپ کو یاد رہتی ہے، نظر آتی ہے؟ رانا ثناء اللہ ہیں جو بولتے ہیں، ان میں کچھ وہ جان شان ہے، باقی وہ 75 74 73 جو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی ہے بھی نہیں ہے، کر کیا رہے ہیں، دفتر جاتے ہیں کیا کرتے ہیں وہاں پہ، سیکریٹریٹ کیسے چل رہا ہے. تو آپ ہمیں پی ٹی آئی نہیں چاہیے، ہمیں عمران خان نہیں چاہیے، ہمیں ایک سٹرونگ گورنمنٹ چاہیے جو سٹرونگ مؤثر اقدامات کر سکے. وہ آپ اور کوئی طریقہ تو بتا دیں نا کہ کیسے آئے گی، ہمیں سٹرونگ گورنمنٹ کیسے ملے گی. وہ آپ نے حالات کو آپ رہنے دیتے تو ہم پھر الیکشن کے بعد جاتے، پتہ نہیں پی ٹی آئی کے فارچونز کیا ہونے تھے. آپ نے خود ان میں پی ٹی آئی میں اور عمران خان میں آکسیجن بھر دی ہے، ان کو یہاں سے لے کے آپ نے وہاں کھڑا کر دیا، کیونکہ آپ سے کوئی کام سیدھا ہوا ہی نہیں ہے. اور صافی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا
کہ جو وہ طاقت کا وہ جو سرچشمہ منبع جو بھی ہے، جو جن کے پاس وہ اقتدار ہے، انہوں نے عمران خان کی کوئی بات یا مطالبہ نہیں مانا، بالکل درست ہے. تو بھائی جناب والا پھر آپ آ جائیں نا، آپ پہ سنبھال لیں. یہ دور اب ضیاء الحق کا یا مشرف کا نہیں رہا. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو یہ سوشل میڈیا اور فلانا اور ایک ماحول ہی اور ہے. آپ وہ چیزیں جو کارگر ثابت ہوئی تھی تب یا ہو سکتی تھی تب، وہ آج چلنے والی نہیں ہے. تو یہ ہے، آپ نے نہ عوام کی طرف جانا ہے نہ کسی اور کی کرنا ہے. تو بھائی یا تو خود آپ افلاطون ہو نا. وہ اس لیے تو کہہ رہے ہیں مدتیں پوری ہوں تاکہ ہم 1 سال میں اصلاحات کر لیں، معیشت کو ٹریک پر لے آئیں. یہ جو 7-8 مہینے ہیں، یہ اس مدت میں آپ ڈالیں گے یا نہیں کریں گے؟ ان 7-8 مہینوں کا آپ کیا کریں گے؟ اس میں جو آپ نے جو کیا ہے کہ آپ نے سنبھالا دے دیا ہے، جو استحکام آپ نے پاکستان کو بخشا ہے اس 8 مہینوں میں، جو آپ نے درگٹ اس ملک کی بنا کر دی ہے، مطلب وہ آپ کہاں ڈالیں؟ اور چلانے والے کون ہیں؟ شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، اسحاق ڈار صاحب آگے ہیں، کوئی اور تو آنا نہیں ہے. ٹھیک. تو 8 مہینے میں ان کی یہ کارکردگی رہی ہے. آگے کیا کریں گے؟ آگے جو ہے آپ ان سے توقع رکھ رہے ہیں کہ اب یہ کوئی سونے کی چھڑی پتہ نہیں کہاں سے رائیونڈ سے آئے گی اور اس سے سب کچھ درست ہو جائے. خامخواہ کی بات ہے. ٹھیک ہے، آگے کیا توقع رکھی جائے؟ بیڑا غرق تو کر دیا، لیکن اب ٹھیک کس نے کرنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہ مفتاح اسماعیل چلے، نہ ڈار فارمولا چلا ہے، تو پھر کون سا فارمولا چلے گا؟ یہی بتا دیں. دیکھیے فارمولے تو اویلیبل ہیں، لیکن قائدین کی نیت نہیں ہے نا، اور یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہمیشہ کہ جی پچھلی حکومت نے تباہ و برباد کر دیا ہے. ہم نے 2008 میں بھی سنا، پھر 2013 میں جب پی ایم ایل این آئے انہوں نے بھی یہی رونا رویا، پھر عمران نے بھی یہی بات کہی ہے. دیکھیے میں آپ کو کانکریٹ پرپوزل دیتا ہوں، لیکن اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، عمل نہیں کریں گے یہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موجودہ پالیٹکس ہے اس کے ہوتے ہوئے اگر پالیٹکس اسی رجحان سے چلے گی تو آپ کی اکانومی کے بہتر ہونے کے 0% امکانات ہیں میرے نزدیک. ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ جو پالیٹکس ہے یہ تباہ کر رہی ہے اکانومی کو، اور جس قسم کی یہ پالیٹکس کھیل رہے ہیں اس پہ ہم نے گفتگو کر لی ہے. نمبر 2، حکومت کو چاہیے کہ جتنا آپ کا نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر ہے اس کو فوری طور پہ کٹ کریں. یہ جو دورے ہوتے ہیں غیر ملکی دورے نہیں، کم سے کم غیر ملکی دورے ہونے چاہیے. جو پاکستان کی صورتحال ہے، پرائم منسٹر کو دورے باہر کرنے کی یا فورن منسٹر کو باہر دورے صرف بہت ہی اسینشل صورت میں کرنے چاہیے، کیونکہ آپ کی فورن پالیسی صحیح ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ کی اکانومی کا یہ حال ہے جو یہ حال ہے. تو اپنی نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو ختم کریں. تیسری اس کی پرپوزل یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ فیڈرل حکومت جو نان پارٹیزن انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کا ایک پینل بنائے جن کو کام کرنے کی اجازت ہو اور ڈار اس کے راستے میں نہ آئے. سب سے بڑی آبسٹیکل جو ہے ڈار صاحب خود ہیں. لہذا ایک انڈیپینڈنٹ پینل آف اکانومسٹ ہونی چاہیے 3-4 لوگوں کی جو ان کو ایڈوائز کرے اور اس ایڈوائز پہ آپ عمل کریں. ٹھیک. نمبر 4 یہ ہے کہ جو اگرچہ آئی ایم ایف کا سودا کو اتنا اچھا سودا نہیں سمجھا جاتا، لیکن موجودہ حالات کے اندر پاکستان کی اکانومی کا جو برا حال ہے اس میں آپ کو جو آپ کے نیگوسیشن چل رہے ہیں، جو ریویو چل رہا ہے، اس کو کمپلیٹ کر کے آئی ایم ایف سے جو آپ نے قسط لینی ہے وہ لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی آئی ایم ایف کی اپروول ہو جاتی ہے تو آپ کو بہت سے بائی لیٹرل لیول پہ ایڈ مل جائے گی اور ملٹی لیٹرل ایڈ بھی مل جائے گی. جو یہ کہا گیا نا $13 بلین پاکستان کو آئیں گے، ان میں سے اچھے خاصے پیسے اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک آئی ایم ایف آپ کو اپروو نہیں کر دیتا. تو وہ اگرچہ کوئی اچھا نسخہ نہیں ہے وہ، لیکن جو اکانومی جس لیول پہ پہنچی ہوئی ہے وہاں آپ آئی ایم ایف سے معاملے طے کریں. اور پھر آخری تجویز یہ ہے کہ آپ توجہ دیں اپنے ایگریکلچر کی طرف اور ایگریکلچر ریلیٹڈ انڈسٹری پہ. وجہ یہ ہے کہ جو یوتھ ان امپلائمنٹ ہے اس ملک میں اسی وقت ایڈریس ہو سکتی جب آپ کی انڈسٹری فلرش کرے. آپ کی فیصل آباد جائیں انڈسٹری بند ہو رہی ہے. ایگریکلچر کی آپ یہ دیکھیں پر ایکر ییلڈ کیا ہے. آپ ایسٹ پنجاب میں چلے جائیں نا، وہی اسی قسم کی زمین ہے یہ. آپ بارڈر کراس کریں پر ایکر ییلڈ آپ کو کاٹن کی اور دوسری چیزوں کی آپ کو زیادہ ادھر نظر آتی ہے، ادھر آپ کو کیوں نظر نہیں آتی. بہت بہترین سجیشن دیے ہیں ڈاکٹر صاحب نے. ہم دعا گو ہیں کہ کاش حکمران دیکھ رہے ہو یہ پروگرام اور ان سجیشنز پر کسی حد تک عمل ہو جائے. لیکن صافی صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ معیشت کی بہتری کا انحصار سیاست پر بتایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے حکمران معیشت پر سیاست کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں.
جی بالکل، میں عرض کر رہا تھا پہلے بھی کہ اگر سیاستدانوں کی پریارٹی یہی جس کا رونا رو رہے یعنی غربت، مہنگائی، بے روزگاری، اس جانب ان کی ترجیح ہو جائے، یہ ان کی ترجیحات میں شامل ہو جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس پہ دیکھیں میں سب سے زیادہ دوش جو دیتا ہوں وہ سیاستدانوں سے زیادہ ہم عوام کا بھی ہے۔ ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ دیکھیں مہنگائی پہ ہم کتنا لکھتے ہیں جو ہم لکھنے والے ہیں، ہم کتنا بولتے ہیں جو بولنے والے ہیں، عوام کتنا جو ہے اس پہ رسپانس کرتے ہیں، اور سیاستدانوں کی تو چلے ہم بات ہی نہیں کرتے، ان کو تو ترجیح ہی نہیں ہے، پس رہے، خراب ہو رہے، ذلیل ہم جیسے لوگ ہو رہے ہیں۔ ہم نے کتنی آواز اٹھائی، ایوب خان جیسے طاقتور ڈکٹیٹر کو ٹھیک ہے، بھٹو جیسے ان کا ایک سیاسی عوامل بھی تھی، لیکن مہنگائی کے خلاف جو لہر اٹھی، اور حبیب جالب جیسے لوگ جب ان لوگوں نے لوگوں کو بتایا اور لوگوں کو سمجھ آ گئی، جو لکھنے والے تھے، بولنے والے تھے، لوگ ان کے خلاف نکلے تو ان کو گھر جانا پڑا۔ پھر بھٹو کا بھی جو زوال شروع ہوا، ان کے سیاسی عوامل اپنی جگہ پہ تھے، شاید وہ کچھ اور مدت بھی رہتے، لیکن وہ بھی مہنگائی اور جو ان سے پرائس کنٹرول نہیں ہو رہے تھے اور بے روزگاری کے جو مسئلے سامنے آئے تھے وہ بھی ایک بنیادی فیکٹر رہا۔ اس وقت دیکھیں عمران خان صاحب لاکھوں کا مجمع اکٹھا کرنے کا تو وہ دعویٰ کرتے ہیں، ان مجمعوں میں عمران خان صاحب مہنگائی پہ بات کتنا کرتے ہیں؟ وہ چلے بات کر بھی جاتے ہیں، ان کے پاس پلان کیا ہے؟ ہم اس بات پہ متفق ہے، ایاز امیر صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ نالائق ہے، یہ حکومت، ان سے حکومت نہیں ہو رہی، جو شہباز سپیڈ کا تو اور ہمیں نہیں پتا، لیکن آٹے کی بوری میں ان کی سپیڈ ہم نے دیکھ لی کہ اس وقت جو آٹا جس قیمت سے بڑھ رہا ہے تو ہو سکتے 20 کلو کا آٹا آنے والے دنوں میں 5000 کا بھی نہ ملے۔ لیکن خان صاحب کے پاس پھر بچاؤ کی کیا ترکیب ہے؟ انہوں نے تو جو لوگ آزما لیے، اس وقت اسد عمر ان کے ساتھ سیکنڈ ان کمانڈ ہے، سب سے پہلے فرصت پہ تو خان صاحب نے ان کو فارغ کیا تھا، شوکت ترین کو ہم نے دیکھ لیا تھا، حفیظ شیخ صاحب کو دیکھ لیا تھا، اب خان صاحب کے پاس کیا ہے؟ لیکن ایک خان صاحب آخری بات کہتا ہوں کہ جو ان کے ایک بات سے اور بھی میں متفق ہوں کہ رجیم چینج لانے والے جو ہے وہ اصل دشمن پاکستان کے تھے، لیکن نہ صرف اس رجیم کو لانے والے دشمن تھے بلکہ 2018 نے بھی جن لوگوں نے رجیم چینج کی ایک پوری سازش کی تھی، وہ لوگ جو بھی تھے، اگر یہ ایک ہی تھے تو سب اس وقت کا بھی ان سے حساب خان صاحب مانگے، 2018 کا بھی مانگے۔ 2018 میں زندگی اتنی مشکل نہیں تھی جو اس وقت ہے۔